والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان مومنین، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ کہف کی آیت نمبر 22 23 24 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مناطق کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ کہیں گے کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف میں کچھ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمن بالغیب، سب تخمینے بن دیکھے لگا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کچھ کہیں گے سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ، کہ سات تھے وہ ثامنہم کلبہم، کے آٹھواں کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّ عَالَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اے حبیب فرما دیجئے میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور نہیں جانتے ان کی تعداد کو مگر وہ قلیل چند آدمی تھے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، سو بحث نہ کرو ان کے بارے میں بجز ان کی گفتگو کی سرسری۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، نہ دریافت کرو ان کے متعلق ان میں سے کسی ایسے جو ہرگز نہ جانتا ہوں ان کے بارے میں۔ اچھا، تفسیر میں ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ یہود کہتے ہیں کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ نصرانی کہتے کہ نہیں، وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے اس آیت میں کہ وہ قلیل کچھ لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں پتہ تھا، ان میں ایک میں بھی ہوں، وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا، ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کیا کرو۔ اب وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز نہ کہنا کس چیز کے متعلق کہ میں کرنے والا ہوں اسے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ چاہے جسے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر اپنے رب کو، انی نسیت، جو تو بھول جائے۔ وَقُلْ عَسَىٰ، کہو امید ہے، أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور میرا رب قریب تر ہے اس سے ہدایت کی راہ پر۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے 26ویں آیت ہے، 23 اور 24 دو آیتیں ہیں۔ اس کی شان نزول ایسے ہے، کہا کہ قریش کے لوگ آئے، اور آ کر پہلے انہوں نے کیا کیا، یہود کے علماء سے پوچھا، کہا کہ ہم کون سے سوال کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہیں لاجواب کر دیں اور ان کی نبوت کا انکار کر دیں۔ تو انہوں نے 3 سوال لکھ کے دیے، کہا جاؤ 3 سوال کرو۔ ہم نے یہ 3 سوال مسلمہ کذاب سے بھی کیے تھے، اس کو ایک کا بھی جواب نہیں آیا۔ پہلا یہ پوچھو، کہا وہ کون سا جوان ہے جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی۔ دوسرا سوال یہ ہے، کہا کہ وہ کون سے جوان تھے جو غار میں بند ہیں۔ تیسرا سوال یہ کہ روح کیا ہے۔ وہ آئے،
مشرک آئے، مکے کے لوگ آئے، آ کر آپ سے سوال کرنے لگے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، جواب بھی بتائے، کہا کہ آخری جو سوال ہے جو روح کے متعلق ہے اس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہو، اللہ جانتا اس کو۔ پہلا جب سوال کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اس کا جواب کل دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کل کہہ دیا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ قرآن اس آیت میں ہے کیا کہ ان یشاء اللہ، اگر کہو تو یہ کہو اللہ چاہے کر دے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِنِّي نَسِيتُ، اپنے رب کو جب تو بھول جائے، اگر کوئی انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ جب انشاءاللہ نہ کہ 1 دن 2 دن 3 دن 15 دن گزر گئے۔ جب 15 دن گزر گئے تو کفار مکہ میں پھر شور بپا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر جبریل امین تشریف لے آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ اے حبیب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، جو بھی کام ہو انشاءاللہ کہہ دو، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے میں کل ہی آ جاتا۔ اتنی بات ہے انشاءاللہ میں، جو بھی کام کہو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ پھر آپ نے حضرت جبریل امین نے آپ کو ان سوالوں کے جواب بتائے۔ اصحاب کہف کا پورا واقعہ جو ہے یہ ایسے نازل ہوئی ہے، پوری اصحاب کہف، یہ پورا واقعہ بیان کیا، سورہ کہف نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سکندر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا، اور روح کے متعلق فرمایا اس روح من امر اللہ ہے، روح اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ تو پھر جا کر وہ چپ ہو گئے۔ پھر فرمایا گیا کوئی بھی کام کرو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، کہا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی 99 یا 100 شادیاں تھیں۔ آپ نے کہا کہ میں آج اپنی ہر بیوی سے حق کے جو ضد ادا کروں گا، اس سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ جو ہے دین کا کام کریں گے۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ جب بھول گئے، کہا کہ 9 مہینے بعد ایک مائی حاملہ ہوئی، اس کے جو بچہ پیدا وہ بھی آدھا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، کہا اے سلیمان اگر تو آج انشاءاللہ کہہ دیتا تو سب کے یہاں لڑکے پیدا ہوتے۔ کوئی بھی کام کہا کرو انشاءاللہ کہا کرو، جب آپ انشاءاللہ کہو گے اللہ اس کی ضمانت لے لیتا ہے، اللہ اس کام کو پائے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا